آج ہم چند ادبی اصطلاحات کو آسان لفظوں میں سمجھیں گے تاکہ جب بھی ہم کسی تنقیدی سوال کا جواب تحریر کرنے والے ہوں یا کوئی فنی و فکری جائزہ تحریر کرنا مقصود ہو تو ہم ان ادبی اصطلاحات کا استعمال کر سکیں۔ اسی طرح ہم اپنی اندیکھی عبارت کو حل کرنے کے لیے بھی ان ادبی اصطلاحات سے مدد لے سکتے ہیں۔ حقیقت نگاری، حقائق کو ویسا پیش کرنا جیسے کہ وہ ہیں، یعنی ہم کسی بھی تحریر میں جب حقائق کو محسوس کر سکیں تو ایسی تحریر جو ہے حقیقت نگاری کی مثال کہلائے گی۔ مثالیت، ادب میں زندگی کو ویسا پیش کرنا جیسا کہ اسے ہونا چاہیے۔ علامتیت، لغوی مفہوم سے تجاوز کر کے کسی دوسرے مفہوم کی نشاندہی کرنا، یعنی جو لغت میں معنی ہے اس سے آگے بڑھتے ہوئے کسی اور مطلب کی طرف اشارہ کرنا، انڈیکیٹ کرنا۔ جیسے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اوور کوٹ پڑھ رکھا ہوگا، وہ ایک علامتی افسانہ ہے۔ فصاحت و بلاغت، یہ عموماً ایک دوسرے کے ساتھ آتے ہیں۔ خوبصورت اور رواں زبان میں بیان کرنا۔ آفاقیت، ایسی بات جو ہر دور میں متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ کوئی تحریر 10 سال پہلے کسی قاری نے پڑھی ہو، آج کا کوئی قاری پڑھے یا آئندہ 10 سال کے بعد کوئی اسے پڑھے تو وہ تحریر ہر دور میں اپنے قاری کو متاثر کر سکے۔ رومانویت، رسم و رواج سے آزاد ہو کر خیالات کی جدت بیان کرنا، جدت نئے پن کو کہا جاتا ہے۔ مقصدیت، کسی خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر اصلاح معاشرہ کا کام کرنا۔ عصری شعور، وہ ادب جو اپنے دور کو خوبی سے بیان کر سکے، یعنی جس دور کا ادب ہو اس دور کو اچھے طور پر بیان کر پائے۔ رجائیت، رجا سے نکلا ہے، تحریر میں امید اور حوصلہ بڑھانا۔ قنوتیت، رجائیت کا متضاد ہے، تحریر میں مایوسی، ناامیدی اور منفی سوچ کا تاثر پیدا کرنا۔ اکثر کچھ تحریریں ایسی ہوتی ہیں، کبھی کبھار کوئی غزل شاعری ایسی ہوتی ہے جس میں بہت رونا پیٹنا ہوتا ہے تو وہ قنوتیت کی مثال ہوتی ہے۔ قدامت پسندی، قدیم سے نکلا ہے، پرانی روایات اور انداز کو اختیار کرنا۔ جدت پسندی، قدامت کا متضاد جدت ہے، زمانے کے تقاضوں کے مطابق نئے انداز کو پیش کرنا یا اختیار کرنا۔ ان ادبی اصطلاحات کی آسان لفظوں میں تعریف سمجھنے کے بعد ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ سب تو ہماری دوست ہیں۔